ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی تمام وہ مسلم علاقے ممالک جہاں بہت دولت کی ریل پیل ہے، وہ انتہائی ذلیل و خوار زندگی گزار رہے ہیں، اور دو ہی خطے ہیں جہاں سخت غربت، فقر و افلاس ہے، اور وہاں بسنے والے مسلمان دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کا غرور توڑ رہے ہیں۔ وہ غریب ہیں، پہاڑوں میں زندگی گزارتے ہیں، سب کے پاس مکانات بھی نہیں ہیں، بہت تنگی کی اور بڑی سادگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ مگر برکت ان کے پاس ہے۔ پیسے زیادہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور برکت ہونا الگ چیز ہے۔ بہت غریبوں کے پاس بھی برکت ہو سکتی ہے، اور بہت اکثر امیر برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ برکت کا مطلب نہیں سمجھتے، تو اللہ ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ڈالتے۔ برکت شک شبے والوں کو نہیں ملا کرتی، اور برکت ایسی چیز ہے کہ جب تک انسان خود برکت کا تجربہ نہیں کرتا، برکت کسی ڈکشنری میں برکت کا معنی تلاش کر کے برکت کا مفہوم سمجھنا ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ یہ تجربے کی چیز ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں مکتب، مدرسے اور مسجد کے خدمت گزاروں کو اس گئے گزرے حال کے باوجود برکت کا تجربہ ہے۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، دارالعلوم دیوبند کا جب 7 سالہ اجلاس ہو رہا تھا، آپ تو ظاہر ہے کہ سب کے سب شاید اپنے باپ کی کمر میں نہیں، دادا کی کمر میں ہوں گے، تو میدان عرفات کا منظر تھا۔ اب دیوبند کی تنگ گلیاں اور 7.5 کروڑ مکھیاں، اور سخت گرمی، اور لاکھوں لاکھ لوگ، ان لوگوں میں ایک شخص پھنسا اور مرتے مرتے بچا، BBC کا نمائندہ مارک ٹیلی۔ اس کی بیچارے کی تقریباً موت آ گئی تھی، بچ گیا وہ BBC کی طرف سے اس اجلاس کو کور کرنے کے لیے دیوبند آئے۔ میں مدینہ منورہ سے سفر کر کے دیوبند کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا۔ میں اس وقت وہاں پڑھتا تھا، اور بچ گیا اس لیے کہ اس وقت تک موت نہیں لکھی تھی۔ تو میں بھیڑ سے جنگ عظیم سوم لڑ کر مہمان خانے تک گرتا پڑتا پہنچا، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ مارک ٹیلی کھڑا ہوا ہے، یہ جو اپنی قدیم مسجد ہے مہمان خانے کے سامنے، اس میں ایک نالی میں ایک طرف پیر ہے، ایک طرف پیر ہے، اور بھیڑ میں پھنسا ہوا ہے، اور شرٹ کے سب بٹن کھلے ہوئے ہیں، اور وہ کسی چیز سے بیچارہ آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، حالت خراب ہے۔ میں پہچان گیا اس کو، تو میں نے کسی طرح اس کو بھیڑ سے نکالا اور مہمان خانے کے اندر لے کر آیا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ میں نے کہا پہلے جا کے نہاؤ اطمینان سے، پھر بات کریں۔ خیر وہ غسل خانے سے نہا کے آدمی بن کر آیا، اور پھر اس کو پانی وانی پلوایا۔ اب میری بات چیت شروع، اس نے نشر بھی کیا تھا اس زمانے میں۔ تو مارک ٹیلی نے مجھ سے، میں نے بہت کچھ پوچھا اس سے، اس نے پوچھا مجھ سے، تو اس نے کہا ایک بات بتائیے، یہ لاکھوں لوگ جو آ رہے ہیں، 10-10 کلومیٹر سے پیدل چل کے آ رہے ہیں، بس نے کہاں اتار دیا، ٹرک نے کہاں اتار دیا، ٹریکٹر نے کہاں اتار دیا، اور چلے آ رہے ہیں دھوپ میں، اور سب ہنس رہے ہیں۔
بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں مل رہی. سچ کہہ رہا ہوں. استنجے خانے والے جتنے بنائے گئے تھے وہ سب، اب کسی کو کچھ کھانا سارے دیوبند کے ہوٹلوں میں 7.5 منٹ میں ختم. روٹی اس نے اٹھائی، بوٹی اس نے اٹھائی، اور لوٹ مار مچ گئی وہاں. عجیب حالت. نہ کھانا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ جگہ مل رہی، نہ سایہ مل رہا، مگر سب ہنس رہے. اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا، ایک بھی غصہ نہیں رہا ہے، ورنہ تو جوتم پیدار ہو جائے، مت ڈالیں لوگ ایک دوسرے کو، چڑھ دوڑیں، یہ سب مست ہے. مجھے موقع مل گیا. میں نے کہا بڑے ذہین آدمی ہو آپ، ورلڈ ایونٹس کا انالائسس پیش کرتے ہو BBC پر، اب بتاؤ نا کہ یہ کیا راز کیا ہے اس کا. کوئی ناراض نہیں ہے، بلا لیا ہو کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ہم کو بلا لیا اتنا اشتہار دے کر، اور یہاں کوئی انتظام ہی نہیں، کوئی ناراض. اور جگہ تو آگ لگا دے لوگ، سب پھونک ڈالیں. تو ماں ٹیلی سے میں نے کہا تم سوچو کیا بجے گا. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. میں بالکل سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پھنسے بھی ہیں اور ہنس رہے ہیں. میں نے کہا آپ سمجھو، یہ غریب ضرور ہیں لیکن روحانی سکون ان کے پاس ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پاک سرزمین پر آ گئے، بس ہماری مغفرت ہو گئی، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر کی یہ جگہ دیکھی، یہ محبت، یہ روحانی رشتہ. ہم نے کہا ٹیلی یو کین نیور انڈرسٹینڈ اٹ، آپ سمجھ نہیں سکتے. اس نے کہا نہیں، میں چونکہ دلی ہی میں رہتا ہوں، انڈیا میں 20-30 سال سے، میں تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہوں. واقعی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ روحانی چیز ہے. الحمدللہ. اب میں آخر میں بہت مثبت بات کہتا ہوں. مانا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، مانا کہ ہمارے عزائم کمزور ہیں، ہمارے جذبات اور خیالات ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے، لیکن مبارک ہو، دوسروں سے اب بھی بہت غنیمت ہے، دوسروں سے بہت غنیمت ہے. اور ہر سال ہر کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ریفریشمنٹ کورس کرا دیتا ہے، جمعہ بھیج دیتا ہے. ہر شخص جمعے کے دن تھوڑا سا بہتر موڈ میں آ جاتا ہے. عجیب بات ہے، کیا ہم سب یہ تاثیر محسوس نہیں کرتے؟ جمعے کے دن ایک عجیب بشاشت، ایک روحانیت آ جاتی ہے. پھر جمعے کے علاوہ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا 2-3 دن، کیا کہنے، ایک بشاشت کی کیفیت. یہ سب بھی نہ کیا، صرف مغرب فرض نمازیں پڑھ لی، تب بھی ان سے جن کے سر اللہ کے سامنے نہیں جھک پاتے کروڑوں درجے بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ پتہ نہیں کیا کیا بھیجتا رہتا ہے. شعبان کی رات آ گئی، رمضان آ گیا، پورا مہینہ غسل صحت ہو جاتا ہے، ایک روحانی غسل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہماری دوسروں کی بنسبت بہتر روحانی کیفیت ہے، اس کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور اس آگے بڑھانے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے زندگی میں بلند مقاصد اور عزائم کو جگہ بنانا. اور وہ بلند مقاصد اور عزائم یہ ہیں کہ ہمیں اجتماعی اور عمومی فضا میں تبدیلی لانی. چند افراد کی زندگی میں تبدیلی لانا یہ بھی بڑا کام ہے. اس کی کوشش بھی کرتے رہنا ہے بھرپور، اور اس کے ساتھ ہم کو پورے ملک کے ماحول، ہم کو اس ملک میں جو جہاد کرنا ہے وہ ہرگز ہتھیاروں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے کسی اعلان جنگ کی ضرورت نہیں. ہم کو اس ملک میں جو جہاد کرنا ہے وہ تختہ پلٹ کر حکومت کے اسٹیج پر قابض ہونے کے لیے بھی نہیں. ہم کو اس ملک میں جو جہاد کرنا ہے وہ غربت کو دور کرنے کے لیے، جہالت کو دور کرنے کے لیے، اور تمام قوموں کی غربت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے. اس کے بہت مواقع ہمارے پاس ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے.
کہ اگر ہم ان مواقع کو سیکھ لیں نا تو بغیر کسی ہتھیار کے استعمال کیے ہوئے